السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں لیور کے متعلق بات کروں گا کہ لیور کے انزائم جو بڑھ جاتے ہیں اور وہ اس کا زیادہ تر کس چیز کا تعلق ہے انزائم بڑھ جانے کی صورت میں۔ بعض دفعہ ہمیں لگتا ہے کہ لیور جو ہے وہ ہمارے کھانے پینے کی وجہ سے خراب ہو گیا ہے، بعض دفعہ ہمیں حالات کی وجہ سے لگتا ہے۔ زیادہ تر جب ڈاکٹر اس کو چیک کرتے ہیں تو وہ ڈاکٹر یہ بتاتے ہیں کہ آپ کا فیٹی لیور ہو گیا ہے، یا آپ کا لیور پراپر کام نہیں کر رہا۔ اور اس تو وہ جو میڈیکیشن کرتے ہیں ہیپاٹائٹس سی کی یا دوسری لیور کے متعلق جو ہوتی ہیں، وہ دوائیاں بھی اس کے اوپر کام نہیں کر رہی ہوتی۔ اصل بات یہ ہے کہ لیور خشک ہو جاتا ہے، خشک ہونے کی وجہ سے کئی کھانے جو ہیں وہ لیور اپنے اندر جذب نہیں کر پاتا، اور جیسے ایک آدمی کو غم آ گیا ہو اور وہ کھانا تو کھا رہا ہو مگر اس کو ذائقہ نہ آتا ہو، اسی طرح لیور کو بھی ایک قسم کا غم آ جاتا ہے۔ وہ غم آنے کی صورت میں وہ کئی ایسے اس کو کھانے کی جو انزائم چاہیے ہوتے ہیں وہ اپنے اندر جذب ہی نہیں کر پاتا۔ پھر جب یہ ہوتا کیوں ہے؟ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں سے ڈر جاتے ہیں، اور کسی کو گھر کے حالات کی وجہ سے، کسی کو اپنے جیسے کوئی مجرم بلا وجہ قید ہو گیا ہے اور اس کو سزا سنا دی گئی ہے، یا معاشی حالات کی وجہ سے، یا کسی جرم کی وجہ سے، یا پھر ایسے لوگ جو اپنے کھانے میں دودھ، مکھن اور اس تیل کا استعمال اپنی لائف سے کٹ کرتے ہوں، کبھی وہ جس سے نفرت کرتے ہوں، تیل سے، مکھن سے، دودھ سے، ایسے بچے جو بچپن میں بہت زیادہ بیمار رہے ہوں، اینٹی بائیوٹک کا استعمال کیا ہو، ان کو تلی کا عرضہ شروع ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے آنتیں خشک ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اصل میں لیور کو جو چیز چاہیے ہوتی ہے وہ ہے تیل، یعنی فیٹ۔ ہماری باڈی کے لیے تین چیزوں کا یا لیور کو تین چیز، ہماری باڈی کو، ہمارے خون بنانے میں تین چیز، یعنی کہ کاربوہائیڈریٹ یعنی روٹی، پروٹین یعنی دالیں اور گوشت، تیسرا جو ان کو توازن رکھتا ہے، جو بیلنس رکھتا ہے ترازو کی طرح، وہ ہے فیٹ۔ فیٹ جو ہے یعنی کہ چربی کا کچھ حصہ جو انسان خود بھی بناتا ہے اور خود کھاتا بھی ہے، جیسے روٹی کے اوپر مکھن لگا کر کھانا، یہ انسان کے لیے طیب ہے۔ اگر انسان روٹی خشک کھائے گا تو اس کی آنتیں خشک ہو جائیں گی، اور یہ ہے وہ چوس لیا جائے گا۔ جب وہ چوس لیا جائے گا اور جسم میں تیل نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، یا تو اس میں کیا ہوگا کہ لیور کو کھچاؤ کرنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، اور وہ انزائم تیار نہیں کر پائے گا، اس میں لبریکیشن نہیں رہے گی۔ آنتوں میں وائٹ سیل کی جو بعض کچھ ایسے وائٹ سیلز ہیں جو انسان کی باڈی میں تیل سے بنتے ہیں، بعض خشکی کی وجہ سے بنتے ہیں۔ جو خشکی کی وجہ سے بنتے ہیں وہ ریشہ کہلاتا ہے۔ جو ریشہ ہوتا ہے وہ انسان کے بلڈ میں جتنا جتنا زیادہ ہوتا جائے گا اتنا زیادہ جو بلاکیج شروع ہو جائے گی اور ہونا شروع ہو جائے گا، لیتھرجک ہو جائے گا۔ تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے ہمیں نا کیا کرنا چاہیے؟ ہم دیکھیں کہ جو آٹا گوندتے ہیں اس میں اگر پانی زیادہ ہو جاتا ہے تو ہم اس میں کیا کر دیتے ہیں کہ وہ ہمارے ہاتھوں، پانی زیادہ ہونے کی وجہ ہمارے ہاتھوں کو چپکنا شروع ہو جاتا ہے، تو ہم اس میں تیل ڈال دیتے ہیں، وہ چپکنا بند ہو جاتا ہے، چپکنا بند ہو جاتا ہے۔ اسی
تو وہ تیل کا استعمال کریں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نا دودھ پیتے ہیں تو بہت زیادہ ریشہ بنتا ہے. پھر دودھ نہ پئیں، اس وقت آپ تیل کا استعمال کریں کہ جس سے آپ کا ریشہ کم بنے، بلکہ اگر جو بن رہا ہے اس کو آنتوں کے ذریعے سے جو وہ چپک رہا ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جائے. تو ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ تیل سے نفرت کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ تیل اچھا نہیں لگ رہا ہوتا، اور تیل برا بھی لگتا ہے. اس سے کی تیل کی بنی ہوئی چیزیں اس کو الٹی کر رہی ہوتی ہیں. مگر تیل کو ٹھنڈا پینا الٹیاں لازمی کرے گا. اس کو اگر ہم تیل کو نیم گرم کر کے پئیں تو اگر وہ ہضم بھی ہو جائے گا، پانی کے ساتھ پئیں. اس کو یہ ہے کہ تیل کو گرم کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ پانی کو نیم گرم کریں، اس کے اندر تیل ڈال. تو اس میں دوسری بات یہ ہے کہ تیل کو سب سے زیادہ باڈی سے نکالتا کون ہے؟ نکالنے کے لیے ہم زیادہ تر نمک کا استعمال کرتے ہیں. انسان واحد ایک ایسا جانور ہے جو خود سے بہت زیادہ نمک کھاتا ہے. اس لیے بھی ہے کہ نمک انسان کو کھانے کی ٹیسٹ کو بڑھا دیتا ہے. زبان کے اوپر نمک اچھا لگتا ہے. جب وہ نمک اچھا لگے گا تو وہ زیادہ کھائے گا. جیسے بچے کرپس کھاتے ہیں تو وہ کھاتے ہی چلے جاتے ہیں کیونکہ ان کو نمک اچھا لگ رہا ہوتا ہے. تو جس کی وجہ سے الرجیز، ہے فیور وغیرہ اس طرح کی چیزیں. جوس جو بازار میں بکتے ہیں وہ ان کا ٹیسٹ کو انہینس کرنے کے لیے وہ سٹرک ایسڈ کا نمک ڈال دیتے ہیں، یعنی کہ نیمبو کا سات وغیرہ ڈالتے ہیں، جس سے جوس پینے کی اور ٹیسٹ کرنے کی جو حس جو ہے وہ زبان کے اوپر بڑھ جاتی ہے. تو اب واپس آتے ہیں کہ لیور کے اندر اگر یہ کیا چیز ہے. دیکھیں کہ کسی زمانے میں ہم کہتے تھے کہ یہ آدمی جگری ہے، یعنی کہ جگر کے اندر خون ہے تو وہ انسان بہادر ہوتا ہے. بہت زیادہ جب فوج کسی بچے کو، نوجوان کو اپنی فوج میں بھرتی کرتی ہے تو وہ سب سے پہلے بچے کی بہادری دیکھتی ہے. اور بچے کی بہادری ہونے کا یہ ہے کہ بچے کے اندر، اس کے لیور کے اندر خون کتنا ہے. خون کے علاوہ لیور سب سے زیادہ کیا چیز مانگ رہا ہوتا ہے؟ وہ مانگتا ہے تیل. تیل جو ہے، تیل سے اس کا بائل بنتا ہے، یعنی کہ کچھ انزائم جو اکٹھے ہو کر پتے کے پانی کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں اس کو بھی انزائم کہتے ہیں. وہ زیادہ تر اس کے اندر آئل ہوتا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو انسان کے ہارمونز ہوتے ہیں، جیسے بالوں کو پروڈیوس کرنا، انسان کی ناک کی خوشبو، کانوں کا سنوائی، اور دانتوں میں کیڑا نہ لگنا، اور جو عورتوں کی اووریز کے اوپر سسٹ نہ بننا، اور جو اسی طرح مردوں کے ساتھ بھی جو بھی ہارمونز بنتے ہیں وہ ہوتے ہی آئل سے بنتے ہیں، تیل سے بنتے ہیں. ٹھیک. جب انسان اپنے اندر اتنی زیادہ خشکی پیدا کرے گا تو وہ ڈرپوک بھی ہوگا، اور یہ ساری چیزیں اس کے اندر نہیں ہوتی. تھائرائڈز کا انڈر ایکٹیو ہونا. ہماری باڈی کے اندر 12 سے زیادہ اینڈوکرائن گلینڈز ہیں، اور 5 اور 4 زیادہ جو ہیں ہمارے ایکزوکرائن گلینڈز ہیں. ہماری باڈی کا سب سے بڑا گلینڈ جو ہے وہ لیور ہے. یہ لیور جو ہے یہ بہت زیادہ ہے جو خون کو اعتدال میں رکھنے میں کام کرتا ہے. اور خون کو اعتدال میں رکھنے میں کام کرتا ہے، یعنی کہ انزائم اگر نہیں ہوں گے تو ہمارے بلڈ کا قانون جو ہے ڈس آرڈر ہو جائے گا. یعنی کہ ہماری باڈی کا جو قانون ہے وہ انزائم اس کو تشکیل دیتے ہیں کہ بھئی خون نے کس طرف کو جانا ہے، وہ اوپر جانا ہے، نیچے جانا ہے، یا لیور کے دل کے اوپر، کڈنی کے اوپر کتنی وہ اس کو کتنا پہنچانا ہے. یہ انزائم جو ہیں وہ یہ تعین کرتے ہیں کہ ہم نے کہاں اس کی بلاکیج کرنی ہے اور کس کو. اسی سے انسان کے اندر جیسے کولیسٹرول ہائی ہونا، ڈائبٹیز کا ہونا، اور ہائی بلڈ پریشر کا ہونا، یہ اسی سے ہوتا ہے.
اگر ان چیزوں کو قطع نظر کر کے چھوڑ کر ہم ڈائبٹیز کی دوائیاں کھاتے رہیں، وہ صرف تسلی ہے کہ ہمیں ڈائبٹیز ہم کنٹرول میں ہے، جبکہ وہ کنٹرول میں کسی چیز سے نہیں آتی. کنٹرول میں آتی ہے جب آپ اپنے آپ کو کنٹرول میں کرتے ہیں. ہائی بلڈ پریشر، جو گولی کھاتے ہیں، مجھے ہائی بلڈ پریشر ہو گیا میں گولی کھا لیتا، گولی کھاتے ہی آپ کو سائیکولوجیکلی آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا ہے اور آپ کا بلڈ پریشر بھی کنٹرول ہو گیا ہے. ایسا نہیں ہے. یہ سارا کھیل جو ہے انزائم کا ہے. اب بعض دفعہ ایسا بھی نظر آیا ہے کہ لوگوں کو ڈائبٹیز تو ہے مگر لیور کے انزائم نہیں بڑھے ہوئے ہوتے ہیں. تو پھر ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ بلڈ کے اندر کہاں پرابلم چل رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے اینڈوکرائن کا ذکر کیا ہے میں نے، تو اس میں پینکریاز دوسرے نمبر پر بڑا آرگن ہے، بڑا گلینڈ ہے. جیسے ٹونسلائٹس ہیں، اووریز ہیں، کڈنی کے گلینڈز، ایڈرلینز ہیں، یہ بھی بلڈ ہی مانگتے ہیں. ہمارا نظام سارے کا سارا جو ہے وہ بلڈ سے چلتا ہے. ناخن کا گروتھ کرنا، بالوں کا گروتھ کرنا، اور نظر کا شارپ ہونا، تھوک بننا، یہ سب کچھ ہمارا خون سے ہی بنتا ہے. اگر کہیں گلینڈز کو خون نہ مل رہا ہو تو وہ اپنے جو ہارمونز ہیں وہ نہیں بنا پائے گا. جیسے پینکریاز ہے، اگر لیور خراب نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی شوگر ہائی ہے، اس کا HbA1c ہائی ہو رہا ہے. تو یہ اس کا مطلب ہے ہیموگلوبن پر تو اس کا اٹیک ہو رہا ہے. یعنی کہ تلی اور پینکریاز دونوں کسی نہ کسی وجہ سے ڈسٹرب ہے. لیور تو ڈسٹرب نہیں ہے مگر ہیموگلوبن ڈسٹرب ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ کہیں باڈی کے اندر انفیکشن اور الرجیز ہیں. الرجی بھی ایک قسم کا ایک ڈر اور خوف ہی ہے، نہ کہ ہم سمجھیں کہ جو ڈر ہے صرف لیور ہی اس سے ڈرتا ہے. نہیں، خون بھی ڈر رہا ہوتا ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ الرجی سکن کی بیماری ہے، یعنی کہ اس کو ریشز ہوں گے یا کان میں خارش ہوگی یا منہ پہ تڑپڑ نکل آئیں گے، یہ ہوگا. یہ ہائی بلڈ پریشر بھی ایک الرجی کے زمرے میں ہوتا ہے. یعنی کہ اگر کسی کو غصہ آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو الرجی ہو گئی. الرجی کے زمرے میں یعنی کہ غصہ آنے کی صورت میں اس کا چہرہ دمک جاتا ہے اور وہ ریڈ ہو جاتا ہے، ان کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے بلڈ کو ایکسائٹ کرتا ہے یا ڈر خوف کھاتا ہے کہ اب مجھ پہ اٹیک ہوا ہے، اور اس کے بدلے میں وہ رد عمل کر رہا ہوتا ہے. تو اسی طرح خون کسی کھانے کی وجہ سے رد عمل کرتا ہے، ریئیکٹ کرتا ہے، اس کو ہم الرجی کہتے ہیں. تو بعض لوگ جیسے کوئی کھانا کھا رہے ہیں، کھانا کھاتے اچانک ان کی شوگر ہائی ہو جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو جو کھانے کے اندر جو انگریڈینٹس ہیں اس سے کسی نہ کسی چیز سے الرجی ہے. اور بعض لوگ بیٹھے بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے ہیں، اچانک ان کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی. وہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں ٹی وی دیکھ رہا تھا، مگر وہ اس دوران اپنی سوچ کو ایک لمبا سفر کروانا شروع کر دیتے ہیں. اس دوران ان کو یا تو ماضی کے اندر کوئی بھیانک چیز ان کے سامنے نظر آ جاتی ہے جس کی وجہ سے اچانک ان کا جو بلڈ پریشر ہے ہائی ہو جاتا ہے. اس کا صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ غم کی وجہ سے ان کے معدے کے اندر جو انزائم بن رہے ہوتے ہیں وہ بننا بند ہو جاتے ہیں اور اچانک ان کا معدہ جو ہے سوج جاتا ہے. یعنی کہ سوچ کے ساتھ بھی ہم اپنے معدے کو نقصان پہنچا دیتے ہیں. تو جو ایسے حالات ہوں یا ایسے لوگ ہوں جو اپنے اندر کھانے کے اندر اپنے اندر لوبریکیشن کم پیدا رکھتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے کھانے پینے میں دودھ کا استعمال زیادہ کریں. دیکھیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ دودھ مجھے نقصان دیتا ہے، دودھ مجھے اپکائیاں کرتا ہے، ریشہ پیدا کرتا ہے. تو
میں اس کی وضاحت کرتا چلا جاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر اپنے پیارے محبوب کو دودھ پیش کیا تھا. دیکھیں پوری کائنات میں سے ایک پوری کائنات کی بادشاہ، جس نے کائنات کا شہنشاہ، جو اپنے پیارے محبوب کو دنیا کی سب سے مثلا کہ جو تحفہ دے گا تو وہ سب سے اعلیٰ اور عرفہ دے گا. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو معراج پر جب وہ پہنچے تو ایک تحفتاً دودھ پیش کیا گیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قبول فرمایا. یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو سب سے زیادہ کوئی اگر چیز فائدہ مند یا طیب ہے وہ صرف دودھ ہی ہے. تو ہم دودھ کے خلاف، اگر کسی کو دودھ سے الرجی ہے تو ہمیں دودھ کے جو اس کے اندر، میں بتاتا ہوں کہ دودھ کس طرح جو ہے وہ نقصان دے سکتا ہے. یعنی کہ دودھ اکثر نقصان نہیں دیتا، مگر اس کے بدلے میں جو ریئیکٹ ہوتا ہے وہ کون ریئیکٹ کرتا ہے وہ میں بتاتا ہوں. جی، الرجیز ہوتی ہیں، مگر میں ابھی بتاتا ہوں وہ کیسے ہوتی ہیں. پہلے میں یہ بتاتا ہوں کہ دودھ کس طرح پورے قوموں میں طیب سمجھا جاتا ہے. ہندو لوگ جو سب سے زیادہ پوتر چیز جو پانی میں یا لیکوڈ میں سمجھتے ہیں وہ ہے دودھ. یہ اپنے بھگوان کو دھلاتے ہی دودھ سے ہیں، نہلاتے ہی دودھ سے ہیں. اپنے نبیوں کو بھی دودھ سے ہی نہلایا کرتے تھے. تو اس وجہ سے جو دودھ جو ہے انسان کے لیے طیب ہے. یہ کئی قسم کے انزائم انسان کے لیور میں پیدا کرتے ہیں. دودھ سے جو بچہ میں نے ابھی پہلے آپ کو ذکر کیا کہ دودھ، دیکھیں کہ بچہ کتنا ڈرپوک ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات سے بھی ڈر جاتا ہے، مگر بچے کو شوگر نہیں ہوتی. بدصورت اس دیگر کہ ایسے بچے جو پیدا ہوتے ہی اینٹی بائیوٹک پہ لگ جاتے ہیں اور بچوں کو دودھ کم دیا جاتا ہے، ان بچوں کو ڈائبٹیز ہو جاتی ہے. جیسے بعض ایسے ماں باپ ہیں جو 6 مہینے کا بچہ ہوا تو ان کو نا سالن روٹی کھلانا شروع کر دیتے ہیں، یعنی کہ تیزابیت اور نمک والی چیزیں دینا شروع کر دیتے ہیں. تو بچے جو ہیں اکثر جو ہے پتلے دبلے، کالا رنگ ہو جاتا ہے، جسم پہ الرجیز ہو جاتی ہیں اور بچوں کی رونق ختم ہو جاتی ہے چہرے سے. جو بچے ماں کے دودھ سے پلتے ہیں وہ زیادہ تر شرارتی ہوتے ہیں اور ان کو ڈر خوف کسی چیز کا نہیں ہوتا اور بڑی تیزی سے اپنی گروتھ پکڑتے ہیں، دانت ان کے صحیح آتے ہیں. دیکھیں کہ اتنا زیادہ خوف ہونے کے باوجود بچوں کو لڑائی جھگڑا کر ادھر ادھر بڑی کچھ کرتے ہیں، مگر ان کو شوگر نہیں ہوتی. شوگر ایسے لوگوں کو ہو جاتی ہے جو دودھ کے نام سے بھاگتے ہیں، دودھ دوڑتے ہیں اور وہ ساری عمر دودھ سمجھتے ہیں کہ یہ کولیسٹرول کا باعث ہو جائے گا یا یہ میرے کو ریشہ بناتا ہے. میرا جتنا تجربہ ہے 100% اگر میں نے پیشنٹ دیکھے ہیں جو ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، وہ دودھ کے قریب ہی نہیں جاتے. اب لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں تو نا دودھ تو نہیں پیتا مگر میں دہی کھاتا ہوں. بات دراصل یہ ہے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی چیز کو غیر طیب چیز کر کے کھائیں گے تو لازمی بات ہے آپ کو نقصان ہوگا. تو یعنی کہ آپ ان چیزوں کو مکروہ کر کے کھاتے ہیں. آپ دودھ کو مکروہ اس طرح کے بھی، اگر آپ 100 لیٹر آپ کے پاس دودھ پڑا ہوا ہے، آپ ایک قطرہ لیمن کا ڈال دیں تو وہ کہاں طیب رہے گا. اور اس میں لاتعداد بیکٹیریا، یعنی کہ انسان، پھر آگے سے بتایا جاتا ہے کہ یہ انسان دوست بیکٹیریا ہم نے پیدا کر لیا. بھئی اگر خدا تعالیٰ نے یہ کہا ہوتا کبھی دودھ پھر کبھی اس کے دودھ کی جگہ پہ دہی کھا لیا کرو تو وہ کیسے بیکٹیریا ہو، مثلا کہ کیسے اس کو کہیں نہ کہیں تو اللہ تعالیٰ نے بتانا تھا. مگر یہ ہے کہ یہ وقتی طور پر کسی صورت میں تھوڑا سا لوگوں کو فائدہ تو دے سکتا ہے مگر یہ اتنا بھی فائدہ نہیں ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ معدے میں جلن ہو رہی ہے تو وہ ٹھنڈا دودھ پیتے ہیں
اور ٹھنڈا دودھ یعنی کہ میدے کے اندر وہی ایسڈ بن جاتے ہیں جس طرح کے ایسڈ لیمن میں اندر ہوتے ہیں، سٹرک ایسڈ ہوتا ہے، اس طرح ملتی جلتی تیزابیت اس کے میدے میں ہوتی ہے، کیونکہ انسان کا میدا بہت زیادہ ایسڈ تیار کرتا ہے۔ اگر وہ ٹھنڈا دودھ پیے گا تو چند گھنٹوں میں وہ دودھ جو ہے وہ دہی بن جائے گا، دہی کے بعد وہ لیکٹک ایسڈ میں کنورٹ ہو جائے گا، یعنی کہ دودھ کا تیزاب بن جائے گا۔ جب وہ تیزاب جو ہے لیور کی طرف جائے گا تو اگر وہ روزانہ یہ پروسیس کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے لیور کو ایک کھٹا تیزابی دودھ دے رہا ہے، یعنی کہ اگر آپ دہی بناتے ہیں تو وہ ایسی صورت میں کھٹا لیکٹک ایسڈ پیدا کرتا ہے، وہ کھٹا لیکٹک ایسڈ لیور کو ڈیمیج کرتا ہے اور اس سے لیور کے انزائم پھر بڑھ جاتے ہیں، اور جو کھٹاس ہوتی ہے وہ جسم سے فیٹی ایسڈز کو نکال دیتا ہے، جو انسان کے لیور کے لیے انتہائی ضروری ہے، جیسے تیل ہے یا مکھن ہے، جو اس سے ہارمونز پہ اٹیک کرتا ہے تو یورینری انفیکشن ہو جاتا ہے، اووریز سوج جاتی ہیں اور شوگر ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، سر کے بال ختم ہو جاتے ہیں، تو یہ لیکٹک ایسڈ کی وجہ سے ہے۔ اب اور جسم کے اوپر الرجیز شروع ہو جاتی ہیں۔ اب دودھ تو نقصان نہیں دے رہا، مگر آپ کا استعمال جو ہے، دودھ کے طریقہ استعمال آپ کو نقصان دے رہا ہے، یعنی کہ آپ کو جب بھی دودھ پینا چاہیے تو ابال کر اور اس کو نیم ٹھنڈا کر کے پینا چاہیے، مگر پہلے ابال کر۔ اگر آپ نے ابال کر فریج میں رکھ بھی دیا ہے تو پھر دوبارہ سے اس کو ابالنا پڑے گا، کیونکہ دودھ کے اندر بہت تیزی سے بیکٹیریا پیدا ہوتا ہے اور ابلنے کی صورت میں وہ اس میں دودھ میں مر جاتے ہیں۔ تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جب آپ ایک بار ابال لیں تو دوبارہ سے چولہے اس کو دوبارہ سے اس کو فریج میں نہیں رکھیں، کیونکہ اس کے اندر بیکٹیریا جب پیدا ہوگا ابالنے کی صورت میں اس کے بیکٹیریا مرنے کی صورت میں بھی پھر بھی دودھ کے اندر ہی موجود رہیں گے۔ تو اس طرح کے یہ پروٹین کہلاتا ہے۔ پروٹین جو ہے وہ ہمیشہ امینو ایسڈ ضرورت سے زیادہ پیدا کر دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کی صورت جو ایسے جو لوگ ہیں، جن بچے ہیں، وہ بچوں کے اندر ایسڈ بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ بعض بچوں کو شوق ہو جاتا ہے سٹرک فروٹ کھانے کا، جیسے اسٹرابریز ہے، بلو بیریز ہے، کیوی ہے، لیمن ہے، یہ جو اورنجز ہیں، یہ سٹرک ہیں۔ آپ کسی دودھ کے اندر ایک سلائس جو ہے وہ کیوی کی رکھ دیں گے تو تھوڑی دیر میں دودھ پھٹ جائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی کے معدے میں، بعض لوگ سوچتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہم نے تو اورنج 2 دن پہلے کھایا تھا، ٹھیک ہے، آج تو نہیں کھایا تھا، آج کیوں دودھ سے الرجی ہو گئی؟ بات دراصل یہ ہے کہ آپ نے اپنی باڈی میں سٹرک ایسڈ اپنے باڈی میں سٹور کر لیا ہوا ہے۔ یہ ایک ایسا ٹیرورسٹ ہے کہ دودھ کو برداشت ہی نہیں کرتا۔ دودھ کے اگر مثلا کہ ہم نے اپنے باڈی کے اندر اتنے زیادہ سٹرک ایسڈ کو ہم نے سٹور کر لیا ہوا ہے، تو وہ اگر ہمارے بلڈ کے اندر موجود ہے تو لازمی بات ہے وہ ہمارے دودھ کو آنے ہی نہیں دے گا۔ جب وہ دودھ مثلا کہ ایک ٹیرورسٹ ہے، وہ اچھے آدمی کو کیسے برداشت کرے گا؟ یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے، یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے، نہیں ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ایسے بچے جو شیرخوار بچے ہیں، مائیں کیا کرتی ہیں کہ ان کو یہ برائی وغیرہ لے کے مارکیٹ سے لے کے آ کے نا دودھ کے ساتھ کھلا دیتی ہے۔ سب سے زیادہ کام اس وقت بگڑتا ہے جب خواتین جو ہیں وہ سوچتی ہیں کہ یہ دودھ ناکافی ہے اور جو ہے وہ برائیاں جو ہیں وہ دینا ضروری ہیں، جس میں انہوں نے سٹرک ایسڈ ڈال کر اس کو سٹیبلائز کیا ہوتا ہے۔ اب وہ یہ بھول جاتی ہیں اور وہ ایسی مائیں زیادہ تر خطرے میں بچے کو ڈال دیتی ہیں کہ بھئی بچہ جو ہے اس کی نشوونما، اس کو بھوک لگتی ہے، دودھ نہیں۔ سب سے زیادہ طیب چیز بچے کو 3 سال تک دودھ ہی ہے۔ دودھ سے بچہ ایسے ہارمون تیار کرتا ہے جس سے وہ بہادر بھی ہوتا ہے، اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بچے کو لمبا عرصہ ڈبے کا دودھ پلائے رکھتے ہیں۔
ڈبے کا دودھ جو ہے وہ اتنا طیب نہیں ہے جتنا گائے کا دودھ طیب ہے. اس کے اندر جو تمام نیوٹریشن جو ہیں گائے کے دودھ میں وہ موجود ہوتی ہیں. اس میں کاربوہائیڈریٹس بھی موجود ہوتا ہے، فیٹ بھی ہوتا ہے اور پروٹین بھی ہوتا ہے. جو آرٹیفیشل ہوتا ہے وہ مختلف چیزوں سے نکال کر پورا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، مگر اس میں انہوں نے کسی حد تک نمک بھی رکھا ہوتا ہے. تو وہ والا اس کے اندر فیٹ پورا تو نیم البدل تو نہیں پورا کرتے. ہاں آپ ڈبے کا دودھ استعمال کر سکتے ہیں اس صورت میں جب آپ راستے میں ہوں تو دودھ کو ابالا نہیں جا سکتا، مگر آپ تھرماس میں گرم پانی لے لیتے ہیں اور اس میں اس کے سکوپ ڈال کر پاؤڈر کے آپ یہ جنگ عظیم دوم میں جرمنی نے ڈبے کا دودھ نکالا تھا کہ بھئی اس وقت خشک دودھ کی صورت میں لوگوں کو مثلا کہ بر وقت وہ مل نہیں سکتا تھا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ یہ سبسٹیٹیوشن ہے ایک تازہ دودھ کا، مثلا کہ ہم اس کو پلا سکیں. میری تمام ماں سے گزارش یہی ہے کہ جتنا بھی ممکن ہو سکے تازہ دودھ، اگر وہ اپنا کسی بیماری کی وجہ سے آئرن اور وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلا سکتی، تو گائے کا دودھ یوکے کے اندر بہترین اور اچھا ملتا ہے اور آرگینک ملتا ہے اور سستا بھی دودھ ہے. تو یہاں اس دودھ کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے. اس لیے تمام ماؤں سے گزارش ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پہ ضرور لگائیں. اگر ہم نے اپنی قوم کو بہادر کرنا ہے اور تو پھر دودھ کا استعمال بہت زیادہ. اور دیکھیں کہ سٹرک ایسڈ والے فروٹ جو ہیں وہ امپورٹ کیے جاتے ہیں یوکے کے اندر، سوائے ایپل جو ہے اس کے اندر بھی سٹرک ایسڈ ضرور موجود ہے مگر منیمائز ہے، وہ بہت کم ہے. مگر آپ جب آپ سیب کھاتے ہیں مگر اس سے دودھ نہیں پھوٹتا، مگر جو دودھ پھوٹتا ہے وہ ایسی چیزوں سے پھوٹ جاتا ہے جس میں تھوڑا سا پرانا ہو. سیب اگر پرانا ہے تو اس سے پھوٹ جاتا ہے، یعنی کہ اس کے اندر بیکٹیریا پیدا ہو جاتا ہے اور اس کے ایسڈ جو ہیں بڑھ جاتے ہیں. مگر تمام ایسے فروٹ جو امپورٹ کیے جاتے ہیں جو سٹرک ایسڈ سے تعلق رکھتے ہیں، جیسے پائن ایپل ہے، کیوی ہے اور اسٹرابری بے شک یہاں پیدا ہوتا ہے مگر اس کے اندر بہت زیادہ بیکٹیریا ہوتا ہے جس کے وہ کر یہ لوگ سموتھی بنا کر بچوں کو کھلاتے ہیں اور پھر یہ نقصان دیتا ہے. تیسرا رواج جو عام یہاں سٹرک ایسڈ کی صورت میں جو دودھ کو نقصان دیتا ہے، جو لیور کو نقصان دیتا ہے، یا ایسے کھانے جو ڈائبٹیز پیدا کرنے میں یا کولیسٹرول یا ہائی بلڈ پریشر پیدا کرنے میں جو معاون ہے، وہ ہیں ریڈی میڈ مسالے. ریڈی میڈ مسالوں میں جو 4 نمک استعمال ہوتے ہیں ان میں گوار کا نمک بھی شامل ہوتا ہے، سٹرک نمک ہوتا ہے، اور تیسرے یہ ہے ٹیسٹ کو بڑھانے کے لیے یہ نیمبو کے سط کا نمک جو ہے وہ بھی استعمال کیا جاتا ہے، جس سے نہاری مسالہ، بریانی مسالہ، چاٹ مسالہ یہ عام ہماری ایک ثقافت ہی بن گیا ہوا ہے. یہ کباب مسالہ، شیخ کباب مسالہ، اور یہ جو ہوٹل وغیرہ ہوٹلنگ کرتے ہیں چانپے مسالہ وغیرہ، ان میں بے شمار سٹرک ایسڈ استعمال ہوتا ہے. اور یہ اس کے بعد آپ جب بچوں کو کہیں ریسٹورینٹ میں لے کے جاتے ہیں، اس کے بعد جب بچے کھا لیتے ہیں تو اس کے بعد جب بچوں کو آپ عادتاً روزانہ کی بنیاد پر جب دودھ پلاتے ہیں، وہ پہلا سٹیپ ہو جاتا ہے دودھ اس کے اوپر بیڈ اثر کرنا شروع، کیونکہ اس کے اندر سٹرک ایسڈ ہوتا ہے. ٹھیک، تو اس وجہ سے دودھ کو طیب رکھنے کے لیے یا صاف اور ستھرا رکھنے کے لیے کہ بچے بہادر ہوں اور امتحانوں میں ڈرے نہیں. جیسے بچہ جو کوئی بھی ڈرائیونگ لائسنس لینے کے حصول کے لیے وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ خوفزدہ ہو جاتے ہیں، یا اسکولوں میں ڈر جاتے ہیں، یا امتحانوں میں چھوٹے ایگزام آ جائیں ان سے ڈر جاتے ہیں، اور ایسے بچے دودھ سے بھی پینے سے کراتے ہیں کہ بھئی ایسی بچیاں جو وزن کو کم کرنے کے لیے تمام کھٹی چیزیں تو کھا لیں گی مگر دودھ نہیں پئیں گی.
جس کی وجہ سے ان کے مینسز میں فرق آ جاتا ہے، مینسز ڈسبیلنس ہو جاتے ہیں، یا تو ہیوی ہو جاتے ہیں یا پھر بالکل ہی معدوم ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ ایسی بچوں کو بھی ہمیں دودھ پر ہی لگانا چاہیے کہ بھئی وہ اپنے اندر خوف نہ پیدا، اگر وہ دودھ نہ پئیں تو اولیو آئل ایکسٹرا ورجن کولڈ پریس جو ہے آئل کا استعمال ضروری ہے، جو کم از کم اس کو بیلنس دے سکے، جو گوشت کو اور کاربوہائیڈریٹس کو یعنی کہ روٹی کو اپنی جگہ پر جو ہے صحیح جگہ پر باڈی کے اندر انزائم بنانے میں مدد کر سکے۔ تو اگر یہ صرف روٹی، اور یہ جو میں بعض دفعہ یوٹیوب پہ دیکھتا ہوں تو ایک انڈین جو ہے وہ بے شمار طریقے سے بتاتا ہے کہ فیٹ باڈی کے اندر کتنا کو نقصان دیتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ دودھ ان کی نگاہ میں نقصان دینا چاہیے، کیونکہ فیٹ تو سب سے زیادہ دودھ میں ہوتا ہے، مکھن بھی ہوتا ہے۔ وہ اس کے آدمی کی دقیانوسی باتیں ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ یہ دل کو نقصان دیتا ہے، جبکہ دل کی آرٹریز کو یہ نرم کرتا ہے، سختی کو روکتا ہے، دماغ کو تقویت دیتا ہے۔ اگر میں کسی کو کہتا ایک پیشنٹ کہتا ہے کہ مجھے نیند نہیں آ رہی، میں ان کو دودھ کے لیے کہتا ہوں، وہ دودھ کہتا ہے مجھے ہضم نہیں ہو، بھائی تم ہضم کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز کرو، دودھ پیو، دودھ پیو گے تو ڈر اور ختم ہوگا۔ اور جب دودھ ہی نہیں پینا اور جب نیند نہیں آتی تو اس میں بعض دفعہ انسان کے اپنے تفکرات ہوتے ہیں جو انسان کو سونے نہیں دیتے، اور وہ ڈرتا ہے، تو ڈر اور خوف دل، دماغ اور لیور سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر دل فضول نہ کردہ چیزوں سے بھی ڈرے اور بہت دور اندیشوں سے بھی ڈرے تو اس کو نیند نہیں آئے گی، اور وہ خوف کے مارے جاگ جائے گا، اور جاگ کر اس پر گھنٹوں اس کے اوپر سوچتا رہے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ایک اور میں آخر پہ بات کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس بہت چند منٹس ہیں۔ لوگ دودھ کا یا مکھن کا اور تیل کا استعمال قطعاً نہیں کر رہے، جبکہ اس کے اعصاب جو ہیں، دماغ کے اندر کوئی گوشت یا ہڈی نہیں ہے، دماغ کے اندر فیٹ ہے۔ اگر دماغ کے اندر حرام مغز میں بھی فیٹ ہے، وہ کوئی ٹیشو نہیں ہے۔ اب ہم پوری باڈی کو پروٹین تو دے دیں گے، ٹھیک ہے، مگر ہم دماغ کو آئل نہیں دیں گے جو ساری باڈی کو چلاتا ہے۔ اگر ہم اتنا تیل اپنی باڈی کو نہیں دیں گے تو اگر ہم نے ہاتھ ادھر رکھا تو سو گیا، اگر بازو ادھر رکھا تو سو جائے گا۔ ہماری باڈی کیوں سو جاتی ہے، مطلب کہ آرگنز یا عضو کیوں سو جاتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کے اندر تیل نام کی کوئی چیز نہیں، کیونکہ وہ کمیونیکیشن نہیں کر پاتا۔ تیل کے ذریعے انسان ایک دوسرے سے کمیونیکیشن کرتا ہے، انسان کا مطلب ہے کہ انسان کے آرگنز ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ یا جو مواصلاتی رابطہ ہے وہ اس کا صرف تیل سے ہے، اور کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو اس خون کو ریگولیٹ کر سکے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا یہ امپورٹنٹ ہے، جو لیور کے لیے، انسان کی باڈی کے لیے ایک ترازو کا کام کرتا ہے، بیلنس رکھتا ہے پروٹین کو بھی اور کاربوہائیڈریٹس کو بھی۔ اگر ہم اس مین اور اہم رکن کو یا عضو عنصر کو بھول جائیں گے تو ہماری باڈی کے اندر ڈس بیلنسنگ شروع ہو جائے گی۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی، بہت جلد ملاقات ہوگی، اور نئی سے نئی تحقیقات لے کے آئیں گے، آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم آپ کو جو نئی طریقے سے جو دنیا بدل رہی ہے اس کے مطابق نئی ایڈوائز اور نئے طریقے آپ کو لائف کو اچھا اور صحت مند رکھنے کے لیے بتا سکیں۔ ہماری طرف سے آپ سب کو خدا حافظ۔